21واں پارہ سورۃ النمل رکوع نمبر 2 آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی، اور ہمارے آباء و اجداد بھی، اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا ہم زمین سے نکالے جائیں گے۔ آج کی اس آیت کریمہ میں مشرکین مکہ چونکہ قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے اور دوبارہ زندگی کے قائل نہیں تھے، اللہ کریم نے اس آیت پاک میں ان کا قول ذکر فرمایا کہ وہ بڑے حیران ہوتے تھے کافر کہ ایسا کہاں اور کب ہوگا۔ ہیہات لما توعدون، کافر اور مشرک کہتے تھے بڑی بعید بات ہے، بڑی دوری کی بات ہے، قیامت بھلا کب آئے گی۔ اور کہتے تھے من یحیی العظام وہی رمیم، کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا۔ اور کہتے تھے دوبارہ زندگی محال ہے، نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے جو کچھ بھی ہے تو صرف اور صرف دنیا ہی ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کا قول ذکر کر کے فرمایا، پھر جواب دیا کہ قیامت برحق ہے، قیامت سچ ہے، اللہ کا میزان عدل حق ہے۔ اور اس آیت پاک میں پھر مزید آگے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ہم بھی اور ہمارے آباء و اجداد بھی جو اس سے پہلے مر چکے وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، آج تک کوئی قبروں سے نہیں نکلا۔ یہ نبی نعوذ باللہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں، یہ تو بس پہلے انبیاء بھی قصے کہانیاں کرتے رہے، اور نعوذ باللہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی یوں ہی فرما رہے ہیں۔ تو یہ مکہ کے مشرک چونکہ آخرت کو جھٹلاتے تو کہتے آج تک ہمارا کوئی بڑا زندہ نہیں ہوا، اور کتنے پہلے آباء و اجداد میں کوئی ایک تو زندہ ہو، یہ نبی کہتے ہیں دوبارہ زندہ ہوگا، دوبارہ زندہ ہوگا، تو آج تک کوئی بھی زندہ نہیں ہوا، اس لیے کہتے ہیں یہ قصے کہانیاں ہیں نعوذ باللہ۔ فرمایا وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا، اور کافروں نے کہا کہ جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا ہم زمین سے نکالے جائیں گے دوبارہ زندہ کر کے۔ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ، البتہ تحقیق وعدہ کیا گیا ہم سے یہ۔ کافر کہتے تھے یہ وعدہ ہم سے نبیوں نے کیا کہ قبروں سے تو لوگ دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ، اور ہمارے آباء و اجداد بھی اس سے پہلے اٹھائے جائیں گے۔ مکے کے مشرک کہتے تھے کہ ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں
ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ نبیوں کی بات مگر پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں۔ قل اے میرا پاک پیغمبر آپ فرما دیجئے، سیرو فی الارض، چلو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، بس دیکھو کیسا انجام ہوا مجرم لوگوں کا، ان لوگوں کی تباہ شدہ بستیوں کے مناظر دیکھ لو۔ اور اگلی آیت میں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، فرمایا میرا پاک پیغمبر ولا تحزن علیہم، اور آپ ان لوگوں پر غم نہ کھائیں، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور نہ ہی آپ ان کی خفیہ تدبیروں سے تنگی محسوس کریں۔ اے میرا پاک پیغمبر، یہ مکے کے مشرک ایمان نہیں لاتے، آپ غم نہ کریں، اور نہ یہ لوگ جتنی بھی تدبیریں کر رہے ہیں آپ اپنے دل کے اندر تنگی محسوس نہ کرنا۔ یہ مکے کے مشرک میرا پاک پیغمبر آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدے والا دن کب آئے گا، قیامت والا دن کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو بتاؤ تو صحیح جس دن سے تم ڈراتے ہو وہ کب آئے گا۔ اور قیامت کا علم علم غیب میں سے ہے، کل کے سبق میں تفصیلی بات علم غیب پہ گزری۔ اللہ فرماتے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان کا غیب کا علم رکھنے والا اللہ۔ اور فرمایا میرا پاک پیغمبر آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے مجھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا کوئی علم نہیں ہے۔ صحیح حدیث ہے، معراج کی رات جب امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی نبیوں سے، قیامت کی بات ہو گئی کب آئے گی، باقی نبیوں نے کہا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چلتے ہیں، شاید انہیں قیامت کا کوئی علم ہو کہ قیامت کب آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا علم لی، مجھے ابراہیم خلیل اللہ کو قیامت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ پھر انبیاء نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کسی نبی نے بھی یہی نہیں کہا مجھے قیامت کا علم ہے، ہر نبی نے یہی فرمایا لا علم لی، قیامت کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ تو قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا کب آئے گی۔ ہاں البتہ نشانیاں بیان کر دی امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کی یہ نشانیاں ہیں، جب پوری ہوں گی قیامت آ جائے گی، لیکن کب آئے گی مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں۔ اور فرمایا قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ
الذرات فلقتم، اے میرا پاک پیغمبر آپ فرما دیجیے ممکن ہے یہ تمہاری پیٹھ کے پیچھے پہنچ چکی ہو، یعنی جیسے پیٹھ کے پیچھے قریب ہے یہ قیامت بھی تمہارے بالکل قریب ہے۔ بعد الذی یستعجلون، بعض وہ چیز جس کی تم جلدی کرتے ہو، تم قیامت کو مذاق سمجھتے ہو، مگر عین ممکن ہے کہ یہ تمہارے بالکل قریب پہنچ چکی ہو، تم پر اچانک آ جائے گی۔ اور فرمایا من مات فقد قامت قیامت، جو بندہ مر گیا اس کی قیامت برپا ہو گئی، اور موت بھی اچانک آتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک آپ کا رب بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، جلدی اللہ گرفت نہیں کرتے بلکہ اللہ مہلت دیتے رہتے انسان کو۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور لیکن ان کے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اور وہ الٹا مذاق اڑاتے ہیں یہ تو قیامت نہیں آنے والی، اللہ کریم تو مہلت دے رہے ہیں واپس آ جائے میرا بندہ، لیکن فرمایا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں مہلت پر شکر ادا نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ، اور بے شک آپ کا رب جانتا ہے مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، ان چیزوں کو جنہیں ان کے سینے چھپاتے ہیں اللہ تو ظاہر کو بھی جانتے ہیں، اللہ کریم باطن کو بھی جانتے ہیں۔ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور نہیں ہے کوئی چیز غائب آسمانوں میں اور زمینوں میں، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر وہ لکھی ہوئی ہے روشن کتاب میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین اور آسمان میں جتنی بھی غیب چیزیں ہیں تمہارے لیے تو غیب ہو سکتی ہے مخلوق کے لیے، اللہ کے لیے کوئی چیز غائب نہیں، الا فی کتاب مبین، مگر وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور اللہ کریم سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو